بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وی لاگ نمبر 69۔ کتاب کا نام ہے دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ، پیج ہے 70، اور آج کا ہیڈنگ ہے علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، کتاب کا ٹائٹل ہے فخری و نظریاتی رفتوں تک پہنچانے والی قائد اہل سنت کی 3 اہم تصانیف کا مجموعہ۔ انوار مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سنی مذہب حق ہے، دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ، ہم ماتم کیوں نہیں کرتے، یہ کتاب کا ٹائٹل ہے، اور حسن انتخاب ہیں جناب عبد الجبار سلفی صاحب۔ ناظرین، کتاب کا وی لاگ نمبر 69 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى خلفاء الراشدین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر 4 یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ پیج نمبر 70، دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ، اور آج کا وی لاگ نمبر 69، ہیڈنگ ہے علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، حلال کو اپنے اوپر حرام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو عقیدتاً حلال و مباح سمجھتے ہوئے عہد کر لیا تھا کہ آئندہ اس کو استعمال نہ کروں گا۔ ایسا کرنا اگر مصلحت صحیحہ کی بنا پر ہو تو شرعاً جائز ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع کے مناسب نہ تھا کہ بعض ازواج مطہرات کی خوشنودی کے لیے اس طرح کا اسوہ قائم کریں جو آئندہ امت کے حق میں تنگی کا موجب ہو۔ اس لیے حق تعالیٰ نے متنبہ فرما دیا کہ ازواج کے ساتھ بے شک خوش اخلاقی برتنے کی ضرورت ہے، مگر اس حد تک ضرورت نہیں کہ ان کی وجہ سے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر کے تکلیف اٹھائیں۔ یہ ریفرنس یہ ہے علمی محاسبہ صفحہ نمبر 322۔ اس پر بندہ نے یہ لکھا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل ترک اولا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو تحریم حلال سے تعبیر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں جو الفاظ ظلم، ذم، زلال وغیرہ استعمال ہوئے ہیں، اس کی بھی حقیقت مراد نہیں بلکہ صورت مراد ہے۔ وہ نہ صغیرہ گناہ ہیں نہ کبیرہ، بلکہ انبیاء کرام کی عظمت شان کے پیش نظر وہ ایک ذلت یعنی لغزش اور ترک اولا ہے۔ الف لام خ یعنی تحریر چل رہے ایزن اوپر کی طرح، اور صفحہ ہے یہ 322۔ ذلت یعنی لغزش کی حقیقت یہی ہے جو عرض کر دی گئی ہے۔ اب اگر اس کو لغزش اور ترک اولا بھی نہ مانے تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیوں فرمایا کہ اے نبی تو کیوں حرام کرتا ہے جو حلال کیا اللہ نے تجھ پر۔ باقی رہا یہ کہ منکرین حدیث اعتراض کریں گے تو وہ تو قرآن کے ان الفاظ پر بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا۔ کیا اس سے وہ یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ العیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل شرعی حجت نہیں ہے؟ تو ان کو آپ کیا جواب دیں گے؟ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ جو کہ ہمارا ویلاگ نمبر
70 ہوگا، اس میں بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے، جس کا ہیڈنگ ہوگا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ پیج نمبر 71 پہ ہوگا۔ یہ وی لاگ نمبر ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوا۔ اللہ بہت بڑا ہے، گر وقت آ پڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، مانا کہ ظلمتوں کے ہر سمت ہیں بسیرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے۔ مہکیں گے غنچے اور پھول، گائے گی کوئی بلبل، حالات کی صدا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔